یہ تو شادی کا میں نے ذکر کیا۔ ہمارے ہاں اللہ معاف فرمائے لوگ اس حد تک ذہنی طور پر کمزور ہو چکے ہیں کہ فوتگیوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ ایک واقعہ اکاڑے کا سنا کہ وہاں کوئی عورت فوت ہو گئی تو اس کا تیسرا ان کے رشتہ داروں نے کروایا فیصلہ آباد میں، باقاعدہ بھانڈ منگوائے اور بھنگڑے ڈلوائے اور ان کا ثواب اس میت کو پہنچوایا۔ اور پھر اسی طرح اس علاقے میں ایک بندہ فوت ہوا تو اس نے پہلے وصیت کی کہ میرے جنازے کے ساتھ باجوں والوں کو، ڈھول والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ معاذ اللہ، کیسا لوگوں کا ذہن کمزور ہو چکا ہے کہ ہندوانہ سکھوں کی رسمیں وہ ایسے دماغوں میں آ گئی ہیں کہ ایمان کی کمزوری کی بنا پر ان کا غلبہ زیادہ ہو گیا ہے، اور جو کوئی بیچارہ اچھی بات سمجھائے اس کو اپنا دشمن مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ذہنی معذوری سے اپنی حفاظت عطا فرمائے اور ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے جو بخشش کا ذریعہ بنتا ہے، ورنہ یہ اعمال تو کسی دنیاوی کام میں فائدہ نہیں دیتے بلکہ عذاب کا سبب ہیں، تو اس میت کے لیے کتنا بڑا باعث عذاب ہوں گے۔ اس لیے مرنے سے پہلے چند کاموں کی وصیت کر دینی چاہیے کہ ایک تو میرے مرنے کے بعد نوحہ نہیں کرنا، وین نہیں کرنا کہ گریبان چاک کیا، چیخو پکار کی، اس لیے کہ اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے، پیچھے والے اگر اپنی طرف سے یہ کرتے ہیں تو میت کو کوئی گناہ اور نقصان نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کیا میت کو اس کا عذاب ہوگا؟ اگر اس نے وصیت نہ کی تو ضرور وہ عذاب کا مستحق ہوگا، لیکن اگر وصیت کر گیا تو پھر پیچھے والوں کا عمل ہے، اگر وہ کریں گے تو خوب جواب دہ ہوں گے، نہیں کریں گے تو اس کی وصیت پر عمل کر کے اس کے حق کا ادائیگی کا جو ہے نا سبب بنیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات میں پہلے کہہ دیں کہ میرے مرنے پر، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو خلاف شرع ہو۔ اسی طرح آپ نے قبروں کو دیکھا ہے، حکم یہ ہے کہ قبر پختہ نہیں کروانی، اور ہمارے مسلمان لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ معاف فرمائے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک نہیں تین سٹیپ ماربل کے بنوا دیتے ہیں، یہ خلاف شرع بھی ہے اور اللہ کی ناراضگی والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اس لیے ہر وہ عمل کرے جس کا آپ کو بھی فائدہ ہو اور مرنے والے کو بھی، ایسا کوئی کام نہ کریں کہ مرنے کے بعد آپ کو بھی اس کا عذاب ہو اور بیچاری میت بھی جو بیچاری وصیت نہ کر سکی جاننے میں یا انجانے میں، وہ بھی عذاب کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر وہ عمل کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت والا ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو شیطان کو خوش کرنے والا ہو اور اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔